الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ دروس کا آخری درس ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا تذکرہ کرنا ہے، تاکہ ہماری زندگیوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ ہمارے ذہنوں میں موجود رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ دنیاوی زندگی 3 ادوار پر مشتمل ہے۔ پہلے نمبر پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے قبل 40 سالہ زندگی، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد 13 سالہ مکی زندگی، اور تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد 10 سالہ مدنی زندگی۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ 63 سالہ زندگی ان 3 ادوار پر مشتمل ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل 40 سالہ زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ مکہ مکرمہ میں ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے 7ویں روز آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بچپن کے ابتدائی 4 سال بنی سعد طائف میں اپنے رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ گزارے۔ اس کے بعد 2 سال آپ نے اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ گزارے۔ 6 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کا ابوا کے مقام پر انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دادا عبد المطلب کے کفالت میں آئے۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سارے سائے اور سہارے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بچپن ہی میں اٹھا لیے، اور اس سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ یہ تو وہ مسعود بچہ ہے جس نے آگے جا کر لوگوں کو یہ تعلیم دینی ہے کہ بغیر سہاروں کے زندگی گزارنا سیکھو، سہارا تو صرف ایک اللہ کا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بچپن ہی میں آپ سے سارے سہارے اٹھا لیے، تاکہ آگے جا کر آپ کی زندگی میں آپ پر کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ خود تو سہاروں پر زندگی گزار رہے تھے اور ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ بغیر سہاروں کے زندگی گزارو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بچپن ہی میں سارے سہارے اٹھا لیے، اور آپ کی بچپن کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سہارا تو صرف ایک اللہ کا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چاچا ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ 10 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات پر چرائی، اور وہ پیسے آپ اپنے چاچا کو دیتے تھے، کیونکہ ابو طالب معاشی طور پر کمزور تھے۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے بچوں کے لیے یہ سبق دیا کہ بچپن ہی سے احساس ذمہ داری ہو، بچوں میں خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، اور بچوں میں بچپن سے یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم کسی پر بوجھ نہ بنیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ شام کا پہلا سفر کیا، جس میں بحیرہ نامی راہب سے ملاقات ہوئی، جس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اور کہنے لگا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین۔ وہ راہب کہنے لگا یہ تو سردار دو جہاں ہے، یہی تو رسول اللہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک جب 15 سال ہوئی تو مکہ مکرمہ میں حلف الفضول کا معاہدہ پیش آیا، جس میں مظلوم کا ساتھ دیا گیا اور ظالم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی، اس کی تائید بھی کی، اور نبوت کے بعد ذکر کیا کہ اگر اس طرح کے معاہدے میں مجھے اب بھی بلایا جائے تو میں اس میں شرکت کے لیے حاضر ہوں۔
یعنی نبوت سے قبل زندگی میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حق کا ساتھ دیا، مظلوموں کا ساتھ دیا۔ گویا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے ہر حصے میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہو گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شام کی طرف دوسرا سفر کیا تجارت کے غرض سے۔ مکہ مکرمہ میں ایک سرمایہ دار خاتون تھی جن کا نام حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ مزاربت پر لوگوں کو مال دیتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے پیشکش کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو قبول کیا اور آپ نے یہ سفر کیا، اور اس سفر میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا، اور اس سفر میں نصورہ راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی جس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نشانیوں کو دیکھ کر آپ کو پہچان لیا اور کہنے لگا ہوا آخر الانبیاء، یہی آخری نبی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس تشریف لائے، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو نکاح کی پیشکش کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ اس طرح یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا نکاح ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اور جب تک حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 25 سال تک یہ نکاح برقرار رہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک جب 50 سال ہوئی تو حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بقیہ سارے نکاح کیے ہیں۔ آپ کی ازواج 11 ہے، لیکن آپ نے بقیہ جتنے بھی نکاح کیے ہیں وہ 50 سال کے بعد ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ محض ایک پروپیگنڈا ہے۔ اس اشکال کا جواب تو پہلے نکاح سے ہی مل جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے کیا۔ کیا آج ہم اس طرح کرنے کو تیار ہیں؟ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جوانی کا اکثر حصہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گزارا۔ 50 سال تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ بقیہ جتنے بھی نکاح آپ نے کیے ہیں اللہ کے حکم سے کیے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ظاہری زندگی تھی اور ایک گھریلو زندگی تھی۔ باہر کی زندگی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے محفوظ کی، اور گھریلو زندگی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ اجمعین نے محفوظ کی جو امت کی مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کو یہ درجہ عطا کیا، اور انہوں نے امت پر کتنا بڑا احسان کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گھریلو زندگی امت کے سامنے پیش کی۔ یہی وہ ازواج مطہرات ہے جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور امت پر احسان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج 11 تھی۔ نمبر 1 حضرت ختیجہ، دوسرے نمبر پر حضرت سودا، تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ، چوتھے نمبر پر حضرت حفصہ، پانچویں نمبر پر زینب بنت جحش، چھٹے نمبر پر زینب بنت خزیمہ، ساتویں نمبر پر حضرت ام سلمہ، آٹھویں نمبر پر حضرت ام حبیبہ، نویں نمبر پر حضرت جویریہ، 10ویں نمبر پر حضرت صفیہ، اور 11ویں نمبر پر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اولاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ سے تھے، جو آپ کی باندی تھی، اس کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام اولاد، پہلا بیٹا قاسم جس کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، دوسرا بیٹا عبداللہ جس کے 2 لقب تھے طیب اور طاہر، اور 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ تمام اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو قریش نے بیت اللہ کی ارسر نو تعمیر کی۔ جب حجر اسود کا مسئلہ پیش آیا تو قریش میں اختلاف ہو گیا، اور ہر ایک نے یہ خواہش ظاہر کی
کہ حجر اسود کو ہم نصب کریں گے۔ چنانچہ ان میں جھگڑا ہو گیا اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ کل جو بیت اللہ میں سب سے پہلے آئے گا ہم اس سے اپنا فیصلہ کرائیں گے۔ ہر شخص نے کوشش کی ہوگی کہ میں پہلے آؤں، لیکن جو بھی آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بیت اللہ میں موجود پایا، اور سب کی نگاہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی تو سب نے کہا ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، یہ امین ہے، جو فیصلہ کرتے ہیں ہمیں منظور ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، یہ مشرکین کے جانب سے آپ کو یہ لقب عطا ہوئے، نبوت سے قبل وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین مانتے تھے۔ چنانچہ ان سب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر فیصلہ کرنے پر اتفاق کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کس بہترین انداز میں کیا، چادر منگوائی، حجر اسود کو اس چادر میں رکھا اور سرداران کو اس چادر کو پکڑنے کا حکم دیا، اور پھر حجر اسود کو لے جایا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا۔ گویا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اتنا عمدہ پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے مشکل مسئلہ آسانی کے ساتھ حل کر دیتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو نبوت سے قبل کا حصہ ہے، جس میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اس کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنایا، آپ کو امام الانبیاء اور خاتم النبیین بنایا۔ نبوت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ زندگی 2 ادوار پر مشتمل ہے، ایک مکی دور جو 13 سالہ زندگی ہے، دوسرا مدنی دور جو 10 سالہ زندگی ہے۔ مکی دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید اور رسالت اور اثبات قیامت، یعنی ان تینوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے 13 سال مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی صرف فرمائی، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی داعی دعوت لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے قوم کے سامنے دعوت رکھتا ہے کہ میرا مدعا کیا ہے، میں کیا کہتا ہوں اور کیا چاہتا ہوں، اور پھر لوگوں کے سامنے جب کوئی نئی بات اور دعوت سامنے آتی ہے تو اس کی موافقت بھی ہوتی ہے اور مخالفت بھی ہوتی ہے، پھر اس مخالفت کا دلائل کے ساتھ رد کیا جاتا ہے بعینہ ہی۔ اسی طرح جب رب ذوالجلال نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، آپ کو حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ آپ کھڑے ہو جائے اور آگاہ کرے اور لوگوں کو خطرناک انجام سے ڈرائے۔ چنانچہ اللہ کے حکم کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا کیا، اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اور مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توحید کی دعوت دی اور اپنے نبوت کا ذکر کیا، اور مشرکین مکہ کی جانب سے جو تکالیف دی گئی اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے صبر کیا۔ اس 13 سالہ مکی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی 3 سال میں فرداً دعوت دی، اور اس دور میں مرکز دعوت دار ارقم تھا جو حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ مسلمانوں نے اس 13 سالہ عرصے میں نبوت کے 5ویں سال حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی، جس میں 11 مرد اور 5 خواتین شامل تھیں، اور اسی سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ نبوت کے 6 سال دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی، جس میں 83 مرد اور 19 خواتین شامل تھی، اور اس جماعت کے امیر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں مشرکین نے ایک اسکیم بنائی جس کی بنا پر کفار مکہ نے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے عام معاشرتی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، اور اس بائیکاٹ کا معاہدہ لکھ کر کعبۃ اللہ پر لگا دیا، اور ابو طالب بنو ہاشم کو لے کر مکہ مکرمہ کی آبادی سے باہر نکل گئے، اور شعب ابی طالب ایک جگہ ہے وہاں چلے گئے، وہاں رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان 3 سال تک یہاں رہا، جس میں بڑی بڑی تکالیف آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان اور عام مسلمانوں کو پہنچائی گئی۔
اسی معاشرتی بائیکاٹ کے دوران نبوت کے 8ویں سال اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شق قمر کا معجزہ عطا کیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ چنانچہ نبوت کے 10ویں سال وہ معاشرتی بائیکاٹ ختم ہوا۔ اس معاشرتی بائیکاٹ کی مدت 3 سال رہی۔ نبوت کے 10ویں سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ سیرت کی کتابوں میں اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے طائف کا سفر کیا۔ وہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور تکلیفیں پہنچائی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر معراج ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے آسمان تک اور پھر جنت کی سیر کرائی اور جہنم دکھائی اور اسی رات کے حصے میں آپ واپس آئے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں 3 سال رہے۔ گویا مکۃ المکرمہ کی 13 سالہ نبوی زندگی کے بعد جب ہجرت فرض ہو گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور کی طرف روانہ ہوئے اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ہجرت کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جس کی مدت 10 سال ہے۔ اس 10 سالہ زندگی میں اسلام کو بہت عروج ملا۔ اسلام کی رفعت اور بلندی، اسلام کی تکمیل، یعنی جس دین کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی تھی اس کی تکمیل مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس مدنی دور میں بہت احکامات بھی آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ المنورہ کی اس زندگی میں بہت سارے اقدامات کیے۔ مسلمانوں کی ایک مملکت اسلامی ریاست کے نام سے وجود میں آئی، جسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 3 اقدامات کیے۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ صحیح تعلق ہو۔ دوسرے نمبر پر آپس میں صحیح تعلق کا نظام ہو، اور تیسرے نمبر پر غیر مسلموں کے ساتھ صحیح تعلق کا نظام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقاصد کے لیے یہ 3 اقدامات کیے۔ پہلے مقصد کے لیے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ دوسرے مقصد کے لیے آپ نے مواخات یعنی مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارگی قائم کی۔ تیسرے مقصد کے لیے آپ نے میثاق مدینہ کی بنیاد پر سب کو آپس میں جمع کیا۔ اور یہ سب اقدامات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لیے کیے کہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کو 3 اطراف سے کفار نے گھیر رکھا تھا۔ جنوب میں انتہائی طاقتور قریش آباد تھے، مشرق میں جنگجو قبائل عرب آباد تھے، شمال میں سازشی ٹولہ یہود آباد تھے۔ اسلامی ریاست کے اس بیرونی گھیراؤ کے ساتھ ساتھ اندرونی صورتحال یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کے علاوہ یہود بھی آباد تھے۔ یہود میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے، جبکہ عرب کے 2 قبائل اوس اور خزرج بھی آباد تھے، اور منافقین مدینہ بھی اندرونی طور پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ گویا اندرونی اور بیرونی اعتبار سے مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کو خطرات بہت لاحق تھے، جس کی بنا پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سارے اقدامات کیے، جس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی مملکت اسلامی جمہوری پاکستان کی حفاظت کے لیے اس طرح تدابیر کرنے والے ہو، جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی زندگی میں جہاد اور غزوات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں سے بعض ایسے ہیں جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود شرکت فرمائی، اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں کسی صحابی کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امیر بنا کر بھیجا، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوات کی تعداد 27 ہے، جس میں سے 9 غزوات ایسے ہیں جس میں مسلمانوں اور دشمنان اسلام کے درمیان باقاعدہ جنگ ہوئی۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو مصطلق، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین، اور 9ویں نمبر پر غزوہ طائف ہے۔ یہ 9 غزوات ایسے ہیں جس میں باقاعدہ جنگ ہوئی، جس میں سے سب سے پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے، اور سب سے آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے۔
غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعداد 313 تھی۔ اس کے بعد غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق اور پھر صلح حدیبیہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعداد 1400 تک پہنچ چکی تھی۔ سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا تو مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی، اور غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی۔ گویا غور کیا جائے تو غزوات میں سب سے آخری غزوہ تبوک سے کامیاب واپسی نے قبائل عرب کو تذبذب کی کیفیت سے نکال کر فیصلے کے دو راہے پر لا کر کھڑا کیا کہ یا تو اسلام کو قبول کیا جائے یا مرکز اسلام سے مصالحت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ ہر طرف سے وفود آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی وجہ سے سن 9 ہجری کو عام الوفود کا نام دیا گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کی تعبیر کھل کر سامنے آنے لگی۔ 1 سال کے بعد سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اگر ہم تمام غزوات اور سرایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بھیجے گئے ان پر اگر ہم نظر ڈالیں تو جتنا خون ان میں بہایا گیا جنگوں کی پوری تاریخ میں آج تک ہمیں اس سے کم مقدار نظر نہیں آتی۔ ان تمام غزوات کے مقتولین کی تعداد 1018 سے زیادہ نہیں ہے، جن میں دونوں فریقین شامل ہے، یعنی مسلمان اور کافر دونوں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان غزوات اور سرایا کا موازنہ 2 عالمی جنگوں سے کیا جائے، جن میں پہلی جنگ 1914 سے 1918 تک ہوئی اور دوسری عالمی جنگ 1939 سے 1945 تک ہوئی، اگر ان غزوات اور عالمی جنگوں کا موازنہ کیا جائے تو اس سے فرق کا صحیح اندازہ ہوگا کہ اس پہلی عالمگیر جنگ کی مقتولین کی تعداد 64 لاکھ تھی اور دوسری عالمگیر جنگ کی مقتولین کی تعداد 3.5 کروڑ سے 6 کروڑ کے درمیان تھی۔ اور ان دونوں عالمگیر جنگوں میں سب جانتے ہیں کہ انسانیت کی کوئی خدمت انجام نہیں دی گئی، اور یہ دونوں جنگیں کافروں کے آپس میں تھی، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جبکہ ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام غزوات کو دیکھتے ہیں تو اس کی مقتولین کی تعداد صرف 1018 ہے۔ گویا اسلام تو نام ہی سلامتی کا ہے، ہمارے تو عقیدے کا نام ایمان امن سے ہے، ہمارے مذہب کا نام اسلام سلامتی سے ہے، اور مسلمان کا نام سین لام میم اس کا مادہ سلامتی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ گویا مسلمان سلامتی والا انسان، اسلام سلامتی والا مذہب، امت مسلمہ سلامتی والی جماعت۔ یہ تو آج اغیار کا پروپیگنڈا ہے جو کہتے ہیں کہ جی مسلمان دہشت گرد ہے، وگرنہ ہمارے اسلام میں تو سوائے سلامتی کے اور کچھ ہے نہیں۔ اسلام تو سارے دنیا عالم کے افراد کو سلامتی عطا کرتا ہے، اور جو اسلام میں آ جاتا ہے تو وہ سلامتی میں اور امن میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سن 10 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عظیم خطبہ دیا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی بنیادوں کو واضح کیا، شرک اور جہالت کی بنیادیں منہدم کر دی۔ یہ وہ عظیم خطبہ ہے، ایسے جامع، کامل اور مکمل ہے کہ کائنات کی کسی کتاب، کسی بڑے خطیب اور مبلغ اور ادیب سے آپ کو نہیں مل سکتا۔ آج پوری دنیا میں جو انسانی حقوق کے بڑے علم بردار ہے، چاہے اقوام متحدہ ہو یا سلامتی کونسل ہو یا ہیومن رائٹس کے بڑے علم بردار ہو، انہوں نے جتنے بھی قوانین بنائے ہیں وہ سب کے سب قوانین اسے خطبہ حجۃ الوداع سے لیے گئے ہیں۔ اصل ان کا منشور یہی ہے۔ اس خطبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اموالکم و دماءکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، تمہاری جانیں اور مال آپس میں ایسے ہی حرام ہے جیسے اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے، ان سب سے بڑھ کر خون مسلم کی حرمت ہے۔ ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خون مسلم تو اللہ کے کعبے سے بھی افضل ہے،
یعنی مسلمانوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی عزت، کتنا مقام دیا۔ آپ اندازہ کریں اس بات سے کہ جو لوگ مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد مذہب ہے، تو دنیا کی جتنی اقوام ہے کیا وہ اپنے مذہب میں ایک قول بھی ایسا دکھا سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنے مذہب میں ایک دلیل بھی ایسی دکھا سکتے ہیں کہ وہ اسلام جو ایک خون مسلم کو اللہ تعالیٰ کے کعبے سے بھی افضل قرار دے رہا ہو، اشہر حرم اور بلد اللہ الحرام سے بھی افضل قرار دے رہا ہو، تو کیا وہ مسلمان دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کسی کا خون بہا سکتا ہے؟ بخدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو صرف اغیار کا پروپیگنڈا ہے۔ جو کامل طور پر ایمان اور اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ امن کا علم بردار ہوتا ہے اور دنیا کو اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھلاتا ہے کہ دیکھو مسلمان تو امن کا دعوے دار ہوتا ہے، مسلمان تو امن پہلاتا ہے، مسلمان تو عام معافی کا اعلان کرتا ہے، مسلمان تو لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم میں بھی پیدا فرمائے۔ آج بھی پوری دنیا میں اگر کسی ملک میں کوئی تحریک، کوئی جماعت، کوئی نظام حکومت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس طرح منہاج نبوت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو۔ مسلمانوں کی کامیابی اور ترقی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے میں رکھی ہے اور اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اور اگر تم میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلو گے، میرے محبوب کی اداؤں کو زندہ کرو گے تو میں تمہیں کامیابی عطا کروں گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے کہ تم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہو۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ایک آئینے کی طرح ہے کہ آئینے میں اپنی زندگی دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو دیکھو کہ ہماری زندگیوں میں کیا کمیاں ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی امت کے ہر فرد کے لیے ایک اعلیٰ مثال ہے جسے وہ سامنے رکھ کر زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کر سکتا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کہنے اور سننے کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اپنانے کی اور پہلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو بروز منگل 18 رمضان سن 1441 بمطابق 12 مئی 2020 کو شروع ہوا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے آج بروز جمعہ 11 محرم الحرام سن 1443 بمطابق 20 اگست 2021 کو مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کہنے، سننے اور لکھنے کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ چونکہ یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری ریکارڈ بھی ہوئی ہے اور تحریری صورت میں بھی لکھی گئی ہے، اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور میں اپنے والدین کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا آخرت میں ترقیاں، خوشحالیاں نصیب فرمائے۔ اللہ میرے والدین کے عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ان کے دعاؤں میں مجھے شریک و شامل فرمائے، جن کی دعاؤں کے بدولت یہ سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ اور میں اپنے استاذ محترم مولانا شفیق الرحمان صاحب کشمیری دامت برکاتہم، جو جامع صدیقیہ نعتہ خان کے محتمم اور شیخ الحدیث ہے، ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں، جن کے کہنے پر یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے شایان شان بدلہ عطا کرے۔ اور اسی طرح ہمارے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آڈیو کلپ آپ حضرات کے پاس آتے رہے، اس میں جناب محترم ندیم احمد صاحب اور ان کی ٹیم کے باقی افراد بھی تھے، ان کا بھی میں مشکور ہوں، جنہوں نے یہ تقریباً 300 کے قریب دروس بڑی محنت کے ساتھ بنائے اور آپ حضرات کے سامنے آتے رہے۔ اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ اسی طرح محترم جناب فیضان اور محترم ابراہیم صاحب، ان دونوں حضرات نے ان تمام دروس کو یوٹیوب پر بھی ڈالا ہے۔
اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور تحریری طور پر لکھنے میں حافظ عزیر صاحب اور ان کے والد محترم حافظ محمد اشرف صاحب، اسی طرح جناب باز محمد صاحب اور طاہا احمد صدیقی صاحب، ان تمام حضرات نے لکھنے میں بڑی کوشش کی، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ہمارے ایک مخلص ساتھی حاجی صدیق صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شریک تھے۔ اسی طرح دیگر تمام وہ افراد جو ہمارے سیرت کے حوالے سے کسی بھی اعتبار سے ہمارے ساتھ شریک رہے، چاہے سننے میں، لکھنے میں، بنانے میں یا اس کے پہلانے میں، جس اعتبار سے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک رہے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور دنیا آخرت کی ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی اور پہلانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ ہمارے نسلوں سے اللہ اپنے دین کا کام لے اور ایمان والی زندگی، ایمان والی موت، خاتمہ بالخیر ہم سب کا اللہ تبارک و تعالی ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔